دروازہ کے ناظرین، دجال سیریز میں خوش آمدید۔ دجال کی پیدائش، ماں کی گود میں کلام اور دوسرے کمالات دے کر جہاں تمام دنیا حیران اور متاثر ہو چکی ہوگی، وہاں وہ قوم کیسے متاثر نہ ہو کہ جس کے گھر میں اس معجزاتی بچے کی پیدائش ہوئی ہوگی، یعنی کہ یہودی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہوگی کہ ایک انتہائی مذہبی اور شریف یہودی خاندان میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس نے ماں کی گود میں سے لوگوں سے کلام کیا ہے۔ اس پر تمام یہودی مذہبی اسکالرز اپنی تحقیقات اور آراء پیش کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر اسرائیل کی مذہبی کونسل اس پر مزید تحقیقات شروع کر دے گی، اور کوئی واضح اعلان نہیں کریں گے کیونکہ انہیں بھی مزید نشانیاں درکار ہوں گی۔ لیکن عام یہودی شخص عیسائیوں کی طرح اس بچے پر تقریباً ایمان لا چکا ہوگا۔ عیسائی اس کو جیزس کرائسٹ کی دوبارہ دنیا میں آمد سمجھ رہے ہوں گے، جبکہ یہودی اسے اپنے مسیحا کی آمد مان بیٹھے ہوں گے، اور اس کا یہودی مذہبی گھرانے میں پیدا ہونا ایک دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہوں گے، جبکہ عیسائی یہودیوں کو یہی سمجھا رہے ہوں گے کہ پہلے بھی مسیح نے ایک یہودی ماں کے گھر جنم دیا تھا، اور اس وقت بھی تم لوگ نہیں مانے تھے، اور آج بھی وہی غلطی کر رہے ہو۔ آپ کے ذہنوں میں سوال تو آ رہا ہوگا کہ دجال نے پیدا ہوتے ہی کلام شروع کر دیا تھا، تو یہ سب اسی سے پوچھ لیں کہ بھائی تم کون ہو؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اس نے کیا الفاظ بولے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دی تھی، اور اس کے بعد ان کے نومولودی میں ہی بولنے کا کوئی واقعہ یا ثبوت نہیں ملتا، ایسے ہی دجال بھی صرف ایک بار ہی کلام کرے گا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی پرہیزگاری اور اپنے معجزاتی طور پر پیدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اپنی جھوٹی بڑائی بیان کرے گا۔ سب سے اہم بات کہ وہ محتاط انداز میں، یعنی کہ گول مول طریقے سے اپنی نبوت کا بھی اعلان کرے گا، اور اس کے بعد اس وقت تک کے لیے چپ ہو جائے گا جب تک کہ اس عمر کو نہ پہنچ جائے جب تمام بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس کا استدلال حدیث رسول سے ایسے کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پہلے نبوت اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا، اسی لیے گمان کیا جا سکتا ہے کہ پہلے سے مراد اس کی نومولودی کی عمر ہے، اور ٹین ایج میں وہ غائب ہو جائے گا تاکہ دوبارہ اپنا ظہور کرے، اور اس وقت وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ ننھے منھے کو خدا مانتے ہوئے تو شیطان کو بھی شرم آ جائے، ہم تو پھر انسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ خود دجال بھی سمجھتا ہوگا کہ یہ سارا کام ایک ترتیب سے کرنا ہوگا، جیسا کہ بر صغیر میں ہمارے لوکل دجال نے یہی حرکت کی تھی، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجددیت، پھر مہدیت اور آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی کہ گریجولی دجل پرفارم کیا تھا۔ دجال کی پرسرار گمشدگی کے دوران اس کے مخصوص چیلے اور ہرکارے تمام دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہوں گے اور مسلسل اس سے رابطے میں ہوں گے۔ ان چیلوں میں کچھ تو اپنی جہالت میں بے وقوف بن چکے ہوں گے، اور کچھ اپنی شیطانیت کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ دجال اپنے بچپن سے 9 عمری کی عمر تک ایسے متعدد کرشمے دکھا چکا ہوگا کہ بیشتر لوگ اس کو کم از کم ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پہ قبول کر چکے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ زیادہ تر لوگ یہود اور عیسائی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ وہ کسی بھی مریض کو ہاتھ پھیر کر تندرست کر چکا ہوگا، کسی اندھے کو بینا کر چکا ہوگا، کسی مردہ زمین میں درخت اور پھل اگا چکا ہوگا، تو ظاہر ہے لوگ تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ اس کے ماں باپ کی راست بازی اور اچھائی کی وجہ سے لوگ اس بچے کو خدا کی طرف سے کوئی تحفہ سمجھ رہے ہوں گے، جو کہ انسانیت پر اس مشکل وقت میں بھیجا گیا ہے جس وقت ایک مسیحا کی اشد ضرورت تھی۔ اور پھر دجال اچانک غائب ہو جائے گا۔ اس کے چیلے تمام دنیا میں اس کی فرینچائز کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ دجال ان کو مسلسل ایسی خبریں مہیا کرے گا کہ جس سے لوگ مزید متاثر ہو سکیں، اس کے خدائی کے دعوے میں مزید صداقت وقت سے پہلے ہی پیدا ہو جائے، اور لوگ اس کا ذکر بھولنے نہ پائیں۔
اس کے چیلوں میں زیادہ تر مذہبی رہنما اور بڑے بڑے اسکالرس ہوں گے، اور دجال کی بدولت وہ بھی چھوٹے موٹے کرشمے دکھا کر لوگوں کو مزید گمراہ کر رہے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ دجال کی فین فالوئنگ بہت بڑھ چکی ہوگی۔ وہ تمام لوگ ایک مذہب، ایک قوم کا رنگ اختیار کر چکے ہوں گے، یعنی کہ دجال کے ماننے والے ایک مذہب، ایک قوم کا رنگ اختیار کر چکے ہوں گے۔ اس کے چیلے چانٹے اس کی واپسی کا انتظار خود بھی کر رہے ہوں گے، اور لوگ بھی اسی انتظار میں ہوں گے۔ ان میں سے بیشتر لوگ دجال کو پہلے ہی خدا تصور کر چکے ہوں گے، اور اس تصور کو پھیلانے میں اور اس کو مضبوط کرنے میں دجال کے چیلوں کا ہاتھ ہوگا۔ وہ اپنی واپسی اور اعلان خدائی سے پہلے ہی خدا تسلیم کیا جا چکا ہوگا۔ اور دروازہ کے دوستوں، جہاں ایمان کمزور ہو جاتا ہے وہاں کسی کو بھی خدا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کچھ مذاہب میں ستاروں کو خدا، کچھ میں پہاڑوں کو خدا، اور کچھ مذاہب میں بتوں کو خدا مانا جاتا رہا ہے، اور اب بھی ایسا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی ہی مثال لے لیں کہ ابھی وہ موسیٰ کے معجزات دیکھ کر، یعنی کہ لٹرلی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ کیسے سمندر میں راستہ بنا اور وہ گزر گئے، جبکہ فرعون کا لشکر وہاں ڈوب گیا۔ یہ سب دیکھ کر ایک نبی کی موجودگی میں بھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور یہاں تو معاملہ ایک ایسی شخصیت کا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا سینگ کہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بے پناہ طاقت عطا کی ہے، اور جو کہ امتحان ہے انسانیت کے لیے سب سے کٹھن اور مشکل امتحان۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دجال کی پرسرار گمشدگی میں دنیا میں کیسے اس کے ہرکارے اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہوں گے، اس کی دجالیت کی راہ ہموار کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ ان سب کو اشارے دینا شروع کرے گا اپنی واپسی کے، لیکن کوئی حتمی تاریخ نہیں دے گا۔ اس کے کارندے ان اشاروں سے خود ہی کسی سال کا تعین کریں گے، اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی، اور وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار شروع کر دیں گے۔ کچھ تو اپنے خدا کا انتظار کر رہے ہوں گے، کچھ اپنے مسیحا اور کچھ اپنے نبی کا، لیکن اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ دجال کو اپنے پلان سے پہلے ہی باہر آنا پڑے گا، یعنی کہ اپنے طے شدہ منصوبے سے پہلے ہی اپنا ظہور کرنا ہوگا، اور وہ شدید غصے میں باہر نکلے گا۔ لیکن اب کی بار وہ اکیلا باہر نہیں آئے گا، اور اب کی بار وہ کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا، اور اس دفعہ تو انسان خود بھی اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ وہ واقعہ کیا ہوگا اور دجال کس کے ساتھ اپنا ظہور کرے گا، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہوگا۔